بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ کل ہم نے سورہ بقرہ کی آیت 216 پڑھی تھی۔ اس کے اندر ایک بندہ مومن کے لیے پسند ناپسند کا معیار اللہ کا قرآن، اللہ کی شریعت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فعل، حضور کا طریقہ مبارک، یعنی مسلمان کے لیے شریعت ہی پسند اور ناپسند معیار ہے۔ آج کی آیت کے اندر اسلام کی تاریخ کا ایک انتہائی اہم واقعہ ہے اور اس کے اندر کافی تاریخی پہلو بھی بیان کیے جائیں گے، ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی سماعت کریں اور تفسیری پہلو پر بھی ساتھ ساتھ غور کرتے ہیں۔ فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے شہر حرام یعنی حرمت والے مہینوں کے متعلق پوچھتے ہیں، قتال فیہ ان میں جنگ لڑنے کے متعلق، قتال کے متعلق۔ قل آپ ان سے کہہ دیں قتال فیہ کبیر، حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ یہ پیچھے بھی ایک دو دفعہ بیان ہو چکا ہے کہ ابتدائی اسلام کے اندر اور اسلام سے قبل بھی زمانہ جاہلیت سے ہی 4 مہینے ایسے تھے جن کی حرمت سمجھی جاتی تھی، عزت و احترام کیا جاتا تھا، ان میں کسی قسم کا کوئی جنگ و قتال نہیں ہوتا تھا۔ ان میں 3 مہینے اکٹھے ہیں، ذیقعد، ذی الحج، محرم اور چوتھا مہینہ رجب۔ ان 4 مہینوں کے اندر جنگ کرنا حرام تھا اور اسلام کے اندر بھی ابتدا میں یہ حرمت قائم رہی۔ بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے جب فرمایا فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، جہاں بھی ان کو پاؤ ان سے مقاتلہ کرو، اس آیت کے تحت یہ حکم جو تھا حرمت والے مہینوں کا یہ منسوخ ہو گیا۔ اب اس کا پس منظر سماعت کریں۔ آیت کا شان نزول، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ شریف میں تشریف لائے تو غزوہ بدر سے 2 مہینے پہلے، غزوہ بدر سے 2 مہینے، کیونکہ غزوہ بدر رمضان شریف کے اندر ہوئی اور جمادی الثانی کے آخر کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پھوپھی زاد حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کی سرپرستی کے اندر 8 صحابہ کرام کو ایک مہم کے لیے روانہ کیا اور ان 8 صحابہ اکرام میں حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عتبہ بن غزوان، حضرت عکاشہ بن محصن، حضرت ابو حذیفہ بن ربیہ، عامر بن ربیہ، حضرت واقد بن عبداللہ، خالد بن بکیر، یہ 8 صحابہ کرام حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کی سرپرستی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو روانہ کیا۔ اور جب یہ قافلہ چلنے لگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک تحریر دی، لپٹی ہوئی ایک تحریر دی، اور
اس حکم نامہ، اس تحریر کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا نام لے کر تم سفر پر روانہ ہو جاؤ، اور راستے میں اس تحریر کو کھول کر نہیں دیکھنا، اس تحریر کو راستے میں نہیں دیکھنا۔ ہاں 2 دن کے بعد، ابھی تم چل رہے ہو، ابھی سے لے کر 2 دن بعد جہاں پر تم آرام کے لیے رکو وہاں تم نے اس تحریر کو پڑھنا ہے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے عبداللہ، جب تم نے یہ تحریر اپنے ساتھیوں کے سامنے پڑھنی ہے تو پھر ان کو مجبور نہیں کرنا، کوئی اپنی رضامندی سے تیرے ساتھ آگے سفر میں جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ تو نے ان پر جبر نہیں کرنا، کوئی واپس آنا چاہے تو وہ واپس آ سکتا ہے، ان کو مجبور نہیں کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ قافلہ روانہ ہو گیا۔ 2 دن کے بعد یہ قافلہ رکا جہاں پر آرام کے لیے، وہاں حضور کے فرمان کے مطابق حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کا حکم نامہ، وہ تحریر، اس کو کھولا۔ اس کے اندر لکھا کیا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ وادی نخلا کے اندر جب تم پہنچو گے تو تمہارا سامنا ایک مشرکین، مکہ کے مشرکین کے قافلے کے ساتھ ہوگا، اور مجھے امید ہے تم اللہ کی نعمتیں لے کر واپس پلٹو گے۔ اب یہاں سے تو حضور روانہ کر رہے تھے، لیکن یہ کیسے پتہ چل سکتا تھا کہ یہ فلاں وقت میں ادھر پہنچیں گے، اور جو مکہ سے چلا ہوا قافلہ وہ کون سا حضور کو بتا کے چلا ہے کہ ہم مکہ سے چل رہے ہیں، یا ہمارا تمہارے صحابہ کے ساتھ سامنا ہوگا وادی نخلا کے اندر، یہ حضور کو کیسے پتہ چل رہا؟ یہی علم غیب ہے جو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ ادھر سے یہ صحابہ روانہ ہوئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روانہ کرنے سے پہلے وہ تحریر فرما دیا، روانہ کرنے سے پہلے حضور نے تحریر کر دیا۔ جہاں وہ 2 دن کے بعد انہوں نے وہ حضور کا حکم نامہ کھولا، حضور نے فرمایا کہ وادی نخلا کے اندر تمہارا سامنا ہوگا ایک مشرک قافلے کے ساتھ، ان کے پاس کچھ مال بھی ہوگا، اور وہ تم اللہ کی نعمت لے کر امید ہے تم پلٹو گے، یعنی ان کے ساتھ مقاتلے کا اس میں اشارتاً حکم تھا۔ تو جب یہ قافلہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو چھوٹا سا بھیجا ہوا لشکر مقام وادی بحران کے اندر پہنچا، وہاں پر جا کر وہ حضور کا حکم نامہ کھولا گیا، پڑھا گیا۔ حضرت عبداللہ بن جحش نے حضور کے حکم کے مطابق اپنی ساتھیوں سے کہا کہ بھائی مجھے حضور نے اس بات کا بھی حکم کیا کہ میں تمہیں مجبور نہ کروں، یہ حضور کا حکم ہے، ہم نے آگے جانا ہے۔ وہ قافلہ پتہ نہیں کتنا بڑا ہوگا، چھوٹا ہوگا، بڑا ہوگا، افراد کتنے ہوں گے، ہمیں ان کے ساتھ اشارتاً لڑنے کا حکم ہے، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ کوئی اپنی مرضی سے میرے ساتھ جانا چاہتا ہے تو چلے خوشی سے، اور واپس جانا چاہتا ہے تو اس کو بھی اختیار ہے، کیونکہ حضور نے اس پر کوئی مواخذہ نہیں کرنا، حضور نے اختیار دیا، کوئی آگے چلے تو ٹھیک ہے، واپس آنا چاہے تو واپس آ سکتا ہے، تم نے ان کو مجبور نہیں کرنا۔ تو سب صحابہ کرام جو 8 کے 8 تھے، سب نے رضامندی کا اظہار کیا، ہم آگے جائیں گے، ہم آگے تمہارے ساتھ جائیں گے۔ لیکن اتفاق سے ایسا ہوا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں صحابہ کرام کے گھوڑے سواریاں گم ہو گئی، ان کی سواری گم ہو گئی۔ اس کی تلاش میں یہ نکلے تو ان کا راستہ اور ہو گیا، وہ جو صحابہ تھے ان سے یہ دور چلے گئے، ان کا راستہ علیحدہ ہو گیا۔ اب ادھر صحابہ کرام حضرت عبداللہ بن جحش نے کہا وہ تو پتہ نہیں کہیں دور چلے گئے ہیں، اگر ہم ان کی انتظار میں بیٹھے رہے کہیں حضور کے حکم کے اندر تاخیر نہ ہو جائے، تو یہ چل پڑے۔ جب یہ وادی نخلا کے اندر پہنچے، یہ جو باقی اب صحابہ کرام تھے، 2 تو وہ پیچھے اپنی سواریوں کی تلاش میں رہ گئے تھے، اب یہ 6 صحابہ حضرت عبداللہ بن جحش کی سرپرستی میں، اب یہ 7 ہو گئے ٹوٹل۔ جب وادی نخلا کے اندر پہنچے، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا وہ قافلہ بھی آ گیا جس کا حضور نے فرمایا تھا تمہاری ملاقات وادی نخلا کے اندر اس قافلے کے ساتھ ہوگی۔ وہ قافلہ جب دور سے دیکھا
تو اس کے ساتھ 4 آدمی تھے اور ان کے پاس جو سامان لدا ہوا تھا وہ تجارت کا قافلہ تھا. انہوں نے کشمش، یہ سونگی، کشمش، گندم اور دیگر تجارتی سامان لادا ہوا تھا. اور وہ 4 افراد کون سے تھے؟ حکم بن کیسان، عمر بن خزرمی، عثمان بن عبداللہ اور نوفل بن عبداللہ مخزومی. یہ دونوں بھائی تھے. عثمان بن عبداللہ، نوفل بن عبداللہ مخزومی، یہ دونوں بھائی تھے. یہ 4 افراد تھے. جب ان صحابہ کرام نے ان کو دیکھا اور انہوں نے ان کو دیکھا تو وہ دیکھ کر ڈر گئے صحابہ کرام کو. اب انہوں نے کسی طریقے سے جو حضرت عکاشہ بن محصن تھے مشورہ کیا کہ ایک ہم اپنے آدمی کو اس کا سر مونڈ کر ان کی طرف بھیجتے ہیں. یہ ان کی آپس میں وہ نشانی تھی مکہ والوں کی کہ جس کا سر مونڈا ہوا ہو وہ ہمارے پاس آئے تو وہ ہمارا اپنا ہی بندہ ہے. یہ ایک نشانی تھی. اس نشانی کے پیش نظر انہوں نے حضرت عکاشہ کا سر مونڈا اور ان کو ان کی طرف روانہ کیا. جب حضرت عکاشہ اس مشرکین کے قافلے کے پاس گئے تو انہوں نے کہا ڈرو نہیں، یہ تو اپنا ہی بندہ ہے. یعنی ان کے مونڈے ہوئے سر کو دیکھ کر کہا یہ اپنا ہی بندہ ہے. اب وہ دن تھا جمادی الاخر کا آخری دن. صحابہ کرام نے سمجھا کہ شاید آج جمادی الثانی کا آخری دن ہے، جب کہ حقیقتاً رجب کی پہلی ہو چکی تھی. رجب کی پہلی تاریخ ہو چکی تھی. صحابہ کرام سمجھے کہ شاید آج آخری تاریخ ہے جمادی الاخر، یہ آخری تاریخ ہے جمادی الاخر یا جمادی الثانی کی. تو پھر وہ آپس میں صحابہ نے مشورہ کیا کہ ہم، وہ عکاشہ نے ان کو اپنی باتوں میں لگایا ہوا ہے، ہم ان پر حملہ کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ سورج غروب ہو جائے اور رجب کا مہینہ شروع ہو جائے تو وہ تو حرمت والا مہینہ ہے، اس کے اندر تو لڑنا ہی منع ہے، اور حضور کا حکم جو ہے وہ اس میں تاخیر ہو جائے گی، ہم تو پھر خالی ہاتھ واپس جائیں گے. جب کہ مہینہ شروع ہو چکا تھا، مہینہ شروع ہو چکا تھا. تو اب ان صحابہ کرام میں سے حضرت واقد بن عبداللہ نے، واقد بن عبداللہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے تیر چلایا اور تیر لگا جا کر عمر بن خزرمی کو، اس کو تیر لگا، فوراً وہ مر گیا. باقی جو 3 تھے ان میں سے 2 کو قید کر لیا. حکم بن کیسان اور عثمان بن عبداللہ یہ دونوں قیدی بن گئے، اور جو نوفل بن عبداللہ تھا وہ جلدی سے گھوڑے پر بیٹھ کر واپس مکہ کی طرف بھاگ گیا. یہ اسلام کے اندر ہجرت مکہ کے بعد مشرکین کا پہلا مقتول تھا، عمر خزرمی. مسلمانوں کے ہاتھوں سے جو سب سے پہلا قتل ہوا یہ عمر خزرمی تھا. اور اسلام کے اندر وہ حکم بن کیسان اور عثمان بن نوفل، عثمان بن عبداللہ، یہ دونوں اسلام کے اندر یعنی ہجرت مکہ کے بعد یہ مسلمانوں کے پاس آنے والے پہلے قیدی تھے. ان قیدیوں کو لے کر اور وہ قافلے کا سامان لے کر صحابہ کرام واپس مدینے میں تشریف لے آئے. اب وہ ادھر جو نوفل بن عبداللہ تھا وہ مکہ میں جا کر اس نے شور مچا دیا کہ مدینے والوں نے تو حرمت والے مہینے کی جو ہے وہ حرمت ہے اس کا خیال ہی نہیں رکھا، رجب کے اندر ہمارا بندہ مار دیا انہوں نے، اور ہم پر انہوں نے حملہ کر دیا، ہمارے قیدی بنا لیا، ہمارا سامان لے گئے. مکہ والوں کو جب پتہ چلا تو انہوں نے پھر اس غصے کے اندر جو وہاں مکہ کے اندر مسلمان تھے ان کو تانے دینے شروع کر دیے. دیکھو یہ تم مسلمان ہو، تم نے حرمت والے مہینے کی پاسداری نہیں کی، رجب کے اندر ہمارا بندہ مار دیا ہے، رجب کے اندر ہم پر حملہ کر دیا ہے. حتیٰ کہ اس غصے کے اندر اپنے قافلے کا بدلہ لینے کے لیے کچھ مسلمانوں کو مکہ کے اندر انہوں نے شہید بھی کیا، زخمی بھی کیا. اب ادھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی کہ انہوں نے رجب کے اندر حملہ کیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، عبداللہ
میں نے تمہیں یہ تو نہیں کہا تھا کہ تم نے حرمت والے مہینوں میں حملہ کرنا ہے؟ حرمت والے مہینوں میں لڑنے کا میں نے تو نہیں حکم کیا تھا۔ اب حضرت عبداللہ بن جاحش اور دیگر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے عمر خزرمی کو جو مارا ہے وہ دن کے وقت مارا ہے، لیکن جب سورج غروب ہوا تو ہم نے دیکھا چاند ہلال چمکا، تو ہم نے سمجھا یہ پہلی رات ہے، ابھی رجب کی پہلی رات ہے، جبکہ وہ رجب کی دوسری رات تھی۔ ہم نے دن کی روشنی کے اندر عمر کو مارا، ہمیں نہیں پتا تھا کہ رجب شروع ہو چکا یا نہیں ہو چکا، جبکہ رجب شروع ہو چکا تھا ہمیں نہیں پتا چلا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تم قیدی لے کر آئے ہو یا جو تم مال غنیمت لے کر آئے ہو، اس کو ابھی موقوف چھوڑو، ابھی اس کے متعلق کوئی بات نہیں کرنی، نہ قیدیوں کے متعلق نہ مال غنیمت کے متعلق، کوئی اس میں حصہ نہ بانٹے، مال غنیمت میں کوئی قیدیوں کو کچھ نہ کہے جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے، جب تک اللہ کا کوئی حکم نہ آ جائے۔ تو وہ مشرکین شور کر رہے تھے، ادھر سے مکہ والے شور کر رہے تھے کہ مسلمانوں نے حرمت والے مہینے کی پاسداری نہیں کی، ادھر صحابہ کرام پریشان تھے کہ ہم سے یہ واقعہ ہو چکا ہے رجب کے اندر۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کرتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں کہ حرمت والے مہینے میں لڑنے کے متعلق۔ اب صحابہ کرام تو حضور سے پوچھ رہے تھے کہ ہم سے یہ ہو چکا ہے حرمت والے مہینے میں، تو اب اس کے متعلق ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہم نے تو وہ دن آخری سمجھا جمادی الثانی کا، جبکہ وہ رجب کا پہلا دن تھا، تو ہمیں نہیں پتا چلا۔ صحابہ تو بطور مسئلہ پوچھ رہے تھے، لیکن مشرکین جو تھے وہ جنگ کی ہوا دینے کے لیے یہ مسلمانوں کو تان و تشنیع کر رہے تھے، تانے دینے کے لیے یہ بار بار باتیں کر رہے تھے، شور شرابہ کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فیصلہ کیا، فرمایا قل قتال فیہ کبیر، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، جواب دیں ان کو کہ حرمت والے مہینے میں لڑنا یہ گناہ کبیرہ ہے، حرمت والے مہینے میں لڑنا گناہ کبیرہ ہے، لیکن وصد عن سبیل اللہ، اس کے مقابلے میں جو مشرکین ہیں وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اللہ کے راستے سے روکنا، وَكُفْرٌ بِهِ اللہ کا انکار کرنا، والمسجد الحرام اور مسجد حرام سے روکنا، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ اور مسجد حرام سے مسلمانوں کو نکالنا، کہ صحابہ حضور ہجرت کر کے مکہ سے گئے ان مشرکین کی وجہ سے، انہوں نے مسجد حرام سے حضور کو روکا، صحابہ کو روکا، حتیٰ کہ مسجد حرام اور مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا۔ اللہ نے فرمایا اللہ کے راستے سے روکنا، اللہ کا انکار کرنا، مسجد حرام سے روکنا اور مکہ سے مسلمانوں کو نکالنے پر مجبور کرنا اکبر عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک اور بڑا گناہ ہے۔ والفتنۃ اکبر من القتل اور جو مشرکین کا کفر و شرک کا فتنہ ہے یہ قتل سے بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ کفر و شرک کا جو فساد ہے، فتنہ ہے، یہ اس قتل سے بھی بہت بڑا فتنہ ہے۔ ولا یزالون یقاتلونکم اور یہ تو ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے، کب تک؟ حتی یردوکم عن دینکم کہ جب تک تم اپنے دین سے پھر نہ جاؤ یہ مشرکین تم سے لڑتے رہیں گے، ان استطاعوا جہاں تک ان سے ہو سکے یہ تم سے لڑتے رہیں گے۔ ومن یرتد منکم عن دینہ سن لو جو اپنے دین سے پھر گیا، فیمت اور وہ مرا، وہو کافر حالت کفر میں، کوئی اپنے دین کو چھوڑ کر حالت کفر میں مر گیا، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ تو ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ اور یہی مرتد ہونے والے یہ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ جب یہ حکم آیا اللہ نے فرمایا کہ ان کا کفر و شرک کا فتنہ اس قتل سے بڑا ہے، اس قتل سے بڑا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کیا کیا؟ سب سے پہلے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قریش
کی طرف سے وہ جو مرنے والا بندہ تھا، کافروں کا مرا تھا، عمر خضرمی، اس کی دیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا کی، کیونکہ یہ غلطی سے حرمت والے مہینوں میں قتل ہو چکا تھا، تو حضور نے اس کی دیت ادا کی۔ اور جو قافلہ آیا تھا، جو مال غنیمت آیا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں سے خمس، 5واں حصہ اپنے لیے بیت المال کے لیے رکھا اور باقی ان سارے صحابہ کرام میں تقسیم کر دیے۔ اب یہ 2 قیدی تھے مسلمانوں کے قبضے میں، حکم بن کیسان اور عثمان بن عبداللہ، ان دونوں کا فدیہ بھیجا مکہ والوں نے کہ یہ ان کا فدیہ ہے، ہمارے قیدی رہا کر دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک ہمارے وہ 2 بندے حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عتبہ بن غزوان جن کی سواریاں گم ہو چکی تھیں، حضور نے فرمایا جب تک وہ واپس نہیں آ جاتے ہم تمہارے بندے واپس نہیں کریں گے، کیونکہ اگر وہ واپس نہ آئے تو پھر پتہ چل جائے گا تم نے ہمارے بندوں کو قتل کر دیا ہے، شہید کر دیا ہے، اگر وہ واپس نہ آئے تو ہم تمہارے یہ بندے قتل کر دیں گے۔ پھر کچھ ہی دن گزرے، وہ صحابہ کرام واپس آ گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فدیہ لے کر ان دونوں قیدیوں کو رہا کیا۔ ان میں سے جو حکم بن کیسان تھا یہ بعد میں مسلمان ہوا، صحابی رسول بھی ہوا، ایک جنگ کے دوران بیر معونہ کے پاس ان کی شہادت ہوئی، یہ مسلمان بھی ہوئے، صحابی بھی بنے اور شہادت کا درجہ بھی حاصل ہوا۔ اور جو عثمان بن عبداللہ تھا یہ مکہ میں واپس گیا، کفر کی حالت میں ہی مرا۔ اور جو اس کا دوسرا بھائی تھا جو اس مقاتلے کے وقت گھوڑے پر بیٹھ کر بھاگ گیا تھا، نوفل بن عبداللہ، وہ غزوہ خندق کے موقع پر جب خندق کھودی گئی تھی مدینے کی حفاظت کے لیے اور مشرکین ساری کفر کی جماعتیں مل کر آئیں، اب خندق کھودی ہوئی تھی، کوئی آگے پار نہیں ہوتا تھا، خندق میں گر جائیں گے، تو یہ جو نوفل بن عبداللہ تھا اس نے کہا میں پار جاؤں گا۔ یہ تیزی سے دور سے گھوڑا بھگاتے ہوئے آیا، چھلانگ لگائی، بجائے پار لگنے کے یہ خندق کے اندر گر گیا، اسی کے اندر گر کر یہ بھی مرا اور اس کا گھوڑا بھی مر گیا۔ اب اس کی لاش لینے کے لیے مشرکین نے بہت بھاری قیمت کا یہ آفر کر دی، ہم بہت قیمت دیں گے، ہمارے اس نوفل بن عبداللہ کی لاش واپس کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہ خبیث خبیثۃ الجیف ودیتہ الخبیث، فرمایا یہ مردار بھی خبیث ہے اور اس کی دیت بھی خبیث ہے، لے جاؤ، ہم نے اس کو کیا کرنا ہے، یہ مردار بھی خبیث ہے، اس کی دیت بھی خبیث ہے، نہ اس کا ہم کوئی جرمانہ لیں گے، نہ اس لاش کو ہم رکھنا چاہتے ہیں، یہ لے جو تم۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مکہ کے اندر چونکہ یہ مسلمانوں کو عار دلاتے تھے تمہارے بندوں نے ہمارے بندہ مار دیا حرمت والے مہینوں میں، تو جب یہ حکم آ گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں یہ حکم اللہ کا سنایا، تو مکہ کے اندر حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ تھے، انہوں نے مسلمانوں کو واعظ و نصیحت کرتے ہوئے فرمایا آج کے بعد کوئی کافر تمہیں یہ طعنہ دینا کہ تمہارے مسلمانوں نے ہمارا بندہ حرمت کے مہینے میں قتل کر دیا، تو تم آگے سے کہنا وہ قتل کرنا چھوٹا کام ہے، اللہ کے راستے سے روکنا، اللہ کا انکار کرنا، مسجد حرام سے روکنا، مسجد حرام سے مکہ سے مسلمانوں کو ہجرت پر مجبور کرنا، یہ بہت بڑے گناہ ہیں، یہ اس قتل سے بڑے گناہ ہیں۔ اب یہ معاملہ سارا ہوا، وہ صحابہ کرام جو اس قافلے کا مال لے کر آئے ان کے دل میں ایک اور خدشہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے حکم سے گئے ہیں، یہ غلطی سے ہم سے یہ معاملہ پیش آ گیا، ہم نے وہ ربیع الثانی کا آخری دن سمجھا جبکہ رجب تھا، یا رسول اللہ کیا ہمارا یہ جانا، گھر چھوڑ کر جانا، یہ سفر کرنا، وہاں جا کر لڑنا، کیا ہم مجاہد ہیں، کیا ہم مہاجر ہیں، ہمارا وہ سفر کرنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے؟ تو ان کی دل جوئی کے لیے، ان کو تسلی دینے کے لیے اللہ نے اگلی آیت نازل فرمائی ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، بے شک جو اہل ایمان ہیں جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا،
یعنی ان کا نکلنا بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا، ان کا مسافر بننا بھی، ان کا مہاجر بننا بھی، ان کا مجاہد بننا بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا۔ اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ اس آیت کے اندر، ان دونوں آیات کے اندر اسلام کی تاریخ کے اندر غزوہ بدر سے پہلے آنے والا یہ ایک واقعہ تھا۔ اس کے اندر کچھ تاریخی پہلو بھی تھے، اور اس کے اندر صحابہ کرام کی آزمائش بھی تھی جس پر وہ صحابہ پورا اترے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم اور حضور کے فرمان کی پاسداری صحابہ نے کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی صحابہ کرام جیسا عمل اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنے کے ہمیں بھی اللہ دینی معاملات میں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔